ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حضور اپنے دل کی ساری تمنائیں اور ساری آرزویں پیش کرتے ہیں، تو اللہ کے محبوب سارا دن دعائیں مانگتے رہے، زوال سے لے کر کے شام تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ حضور کی ساری دعائیں قبول فرما لی گئی، ایک دعا قبول نہیں کی گئی، اور وہ یہ کہ جو شخص ظالم ہوں گے، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، باقی سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضور امت کے حق میں دعائیں کی، التجائیں کی، تو ساری دعائیں قبول کر لی گئیں، لیکن یہ دعا قبول نہیں کی گئی کہ ظالموں کی معافی نہیں ہے، ان کو ان کے ظلم کا بدلہ بہر صورت سہنا ہوگا۔ تو خیر، عرفات کا دن مکمل ہوا اور پھر حضور مزدلفہ میں تشریف لے گئے، تو حضور پھر دعا فرما رہے ہیں اور الہا جاری کر رہے ہیں۔ دعا کرتے کرتے حضور مسکرانے لگے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اضحک اللہ سنک، حضور آپ کے دانت مسکراتے ہی رہیں، اللہ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ مسکراتا ہی رکھے۔ یہ موقع دعا کا تھا، مسکرانے کا نہیں تھا، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو بھی تو معاف کر دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ مظلوموں کو تو کچھ عطا کر کے راضی کر دے، اور میری امت کے ان لوگوں کو بھی معاف کر دے۔ تو اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور جب میری یہ دعا قبول ہوگی تو میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اور رو رہا ہے، تو کہا کہ اس سے میں مسکرانے لگا اور میری ہنسی نکل گئی کہ اس کو مایوسی ہوئی ہے کہ رب نے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دی۔ تو حج ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، حج زندگی کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے، اور باطن میں نور اگاتا ہے، اور جب حاجی حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو ایک تو اس کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں رہتا، اور دوسرا گھر پلٹنے سے پہلے پہلے جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو حج زندگی میں اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور ایک بار اس کے فریضے سے سبکدوش ہونے کی توفیقات سے اللہ ہمیں مالا مال کرے۔ صاحب استطاعت وہ ہے کہ جس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے زاد راہ میسر ہو، اور اہل خانہ کے گزارے کے لیے اتنے عرصے کے لیے ضروریات موجود ہوں اور راستہ پر امن ہو، تو اس کو حج کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر زاد راہ نہیں ہے یا راستہ پر امن نہیں، حالات ایسے ہیں، تو پھر جب تک یہ حالات ٹھیک نہ ہوں تو اتنی دیر تک جو ہے وہ حج کو موقوف کر سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ حج عربی میں قصد کو کہتے ہیں، ارادے کو، پختہ ارادہ، لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں مخصوص لباس کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص مقدس مقامات کی زیارت کا ارادہ حج کہلاتا ہے۔ حج احرام کی پابندی سے شروع ہوتا ہے اور طواف وداع پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ طواف زیارت اور وقوف عرفہ یہ دو حج کے رکن ہیں، رکن اعظم ہیں، بلکہ حج انہی دو چیزوں کا نام ہے۔ وقوف عرفہ چاہے چند لمحوں کے لیے ہو، اور 3 ایام کے اندر 10، 11 یا 12 ان 3 ایام میں سے کسی ایک دن طواف زیارت جو حج کا رکن اعظم ہے، اور پھر جب حاجی وہاں سے رخصت ہو تو طواف وداع کر کے وہ واپس پلٹ آئے۔ باقی اس کے واجبات ہیں اور دیگر مناسک ہیں، حاجی کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حج ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟
یہ ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ مختلف دنیا کے کونوں اور گوشوں سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں کسی مخصوص لباس کا پابند نہیں کیا۔ لباس کے 3 مقصد ہیں: ساتر بدن ہو، پردہ پوش ہو۔ شریعت نے مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک جگہ پردے کی رکھی، یہ سطر ہے مرد کا۔ لونڈی کا سینہ بھی ساتھ شامل ہے، اور آزاد عورت کا پورا بدن۔ وہ اپنے محارم کے سامنے ہاتھ اور اپنا چہرہ اور اپنے پاؤں کھولتی ہے، یہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ اور دوسرا مقصد لباس کا موسمی اثرات سے اپنے آپ کو بچانا، اور وہ گرمی سردی مختلف علاقوں اور ان کے موسمی حالات کے مطابق میں مختلف علاقوں کے لوگ اپنا لباس اختیار کریں گے۔ اور تیسرا لباس کا مقصد زینت حاصل کرنا۔ موسمی اثرات سے بچنے کے لیے ستر عورت کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تو اس لباس کو زینت سے بھی مزین کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خوبصورت لباس ہو اور آپ کے جسم کی ساخت اور ڈیل ڈول کے مطابق ہو اور آپ کے علاقے اور کلچر کے مطابق ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حج کا ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں سارے لباس اتر جاتے ہیں اور 2 سفید کپڑوں میں، اور وہ بھی ان سلے، حجاج کرام ملبوس ہوتے ہیں۔ لباس بھی ایک، لبوں پہ تلبیہ اور صدائے دل نواز بھی ایک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک ہی صدائے دل نواز اور ایک ہی لباس اور ایک ہی طرح کے مناسک سارے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، ایک ہی آواز اور ایک ہی صدائے دل نواز اور ایک ہی لباس اور ایک ہی رب کے بندے ہو کے فرزندان توحید جس انداز سے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو یہ انسانی مساوات کا ایک بہترین عملی نمونہ ہوتا ہے۔ حج عالم اسلام کا سالانہ عالمی اجتماع ہے۔ ہمیں اللہ نے اسلام کو، اہل اسلام کو یہ نظم دیا ہے کہ محلے کی سطح پر 5 گانا نماز کا اجتماع ہے۔ ہم محلے کی مسجد میں روزانہ 5 وقت 5 اوقات میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ معلوم ہوتے ہیں۔ کوئی نمازی مس ہو تو ہمیں تشویش ہوتی ہے کہ وہ خیر سے تو ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک اچھی معاشرت کی تشکیل کے لیے مسجد ایک بنیادی یونٹ ہے۔ تو مسجد سے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ محلے کی سطح پہ ہے۔ علاقے کی سطح پہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے۔ پورے علاقے سے لوگ ایک مرکز میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں مسائل دینیاں سنتے ہیں، ایک دوسرے سے آگاہ ہوتے ہیں۔ مختلف علاقوں کے لوگ وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسی طرح سالانہ اجتماع ہمارے 2 عیدین کے ہیں، جو کہ مسلمانوں کا ایک اکٹھ پورے شہر کی سطح پہ ہوتا ہے اور بہت بڑا انبوہ کثیر مسرت کا اظہار بھی کرتا ہے اور ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ اور ہمارا عالمی اجتماع حج ہے۔ پوری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور آ کر کے وہاں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مراسم پیدا ہوتے ہیں اور ربط پیدا ہوتا ہے۔ یہاں 5 گانا نماز میں ہم ایک دوسرے سے تعارف بھی کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی اجتماعی طور پہ بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے موقع پر اجتماع کا سائز بڑا ہو گیا تو ساتھ خطبہ بھی شامل کر دیا۔ 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں کر دی گئیں۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں فرض، اب رکعتیں 2 کم کر دی گئیں، کوئی بات نہیں ہے، اس کی جگہ خطبہ شامل کر دیا گیا۔ چونکہ لوگ پورے علاقے سے جمع ہوں گے، ان کو کوئی میسج دینا ہے، لہٰذا 4 رکعتی فرض نماز کو مختصر کر کے 2 رکعت کر دیا گیا اور 2 رکعت کی جگہ پہ خطبہ جمعہ رکھ دیا گیا تاکہ لوگوں کو آگہی ہو، لوگوں کو شعور ملے، لوگوں کو علم کا نور نصیب ہو۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظم ہے۔ پھر عیدین کا موقع ہے، یہ ہمارا شہر کی سطح پہ بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں بھی خطبہ رکھا گیا تاکہ
آگہی ہو اور خطیب جو ہے وہ پورے سال کا لاہ عمل لوگوں کو دے. اور حج عالمی اجتماع ہے اور اس میں جو 2 رکن ہیں وہ طواف زیارہ اور وقوف عرفات ہے. اور عرفات کے اندر حج کا خطبہ ہے اور جس میں امام حج پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کو ایک مربوط لاہ عمل دے گا. حالات کے مطابق امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے اس کو آگے جانے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو امام حج گھر سے اٹھ کر کے کوئی سادہ خطبہ پڑھ کے رسم ادا نہیں کرے گا بلکہ اس کی ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کو واچ کرتی رہے اور پھر اس کا حل نکالے اور وہ خطبہ اس حل پر مشتمل ہو تاکہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان نمائندے اپنے اپنے علاقے میں حج کا پیغام لے کر کے جائیں اور پوری امت کو ایک پیغام جوڑ دے اور وحدت کی علامت بن کے پوری امت آگے بڑھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ حج کے اس مقصد کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی اور وہاں بھی فرقہ بازی اور فرقہ بندی کا جو عنصر پایا جاتا ہے وہاں کی مقامی حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اس کو دور کرے لیکن وہ خود اس میں شریک ہوتے ہیں. وہاں آپ کو ایام حج میں یہود کے خلاف، نصارہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف اور اسلام دشمن قوتوں کے خلاف کوئی لٹریچر نہیں ملے گا، لیکن وہاں لٹریچر آپ کو مختلف مسالک کے خلاف ملے گا اور وہاں کے مختلف جگہوں پہ متعین ان کے متوع آپ کو مختلف مسالک کے خلاف بات کرتے دکھائی دیں گے. یہود، نصارہ، اسرائیل اور دنیا کے وہ مذاہب جنہوں نے اسلام کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور مسلمانوں کی تفریق کا باعث ہے، اس پر آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا. تو لے کر کے تو وہ آنا تھا جس سے پوری امت اپنا ایک مشترکہ دشمن تلاش کر کے اور اپنے دشمن کو متعین کر کے آگے بڑھتی. چونکہ مشترکہ دشمن بھی کھڑا کرتا ہے. جب دشمن آپ کا مشترکہ ہو تو آپ کی وحدت کا سبب بنتا ہے، لیکن دشمن کو متعین ہی نہیں کیا جا رہا اور دشمن کی دشمنی آپ کو بتائی ہی نہیں جا رہی، اور جس کے نتیجے کے اندر ہوا کیا کہ ہم آپس کے اندر گروہ بندی میں مبتلا ہوتے رہے. تو یہ ہمارا پیغام تھا جو ہمیں حج کے موقع پہ ملنا تھا. امام کعبہ ایک آگ لگا دیتا، حرارت پیدا کرتا سینوں میں اور امہ کے قیام کے لیے اس کی کوشش ہوتی اور ایک وحدت کی علامت بن کے ابھرتا. لیکن اقبال نے آج سے 1 صدی قبل چیخ چیخ کے کہا تھا، اقبال کوئی پوچھے زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں. کہ جو بھی آتا ہے زمزم ہی لاتا ہے. میاں وہ پیغام جو لینے گئے تھے وہ کدھر ہے؟ وہ جو نور لینے گئے تھے وہ کدھر ہے؟ تو یہ حج کے من جملہ مقاصد میں سے ہے کہ وہ خطبہ حج پوری امت کی وحدت کی علامت بن کے ابھرے. کاش کہ ایسا ہو سکے، اور جب تک خلافت قائم نہیں ہوتی تو ایسا ممکن نہیں ہے. بادشاہتوں سے اس کی توقع عبث ہے، فضول ہے. اس کی توقع صرف خلافت سے ہی کی جا سکتی ہے. بدقسمتی سے اس امت کو خلافت سے محروم کر دیا گیا اور آج ہم گروہوں میں جغرافیائی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئے. وہ اقبال نے کیا کہا تھا اس زمانے میں چیخ چیخ کے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ. چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. آج اوروں کی عیاری کا ہم شکار ہیں کہ ہم جغرافیائی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئے اور حج جیسا عظیم اجتماع جو امت کی وحدت کی علامت تھا وہ ہمارے لیے سیاسی طور پہ عالمی سیاست میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کرتا سوائے ایک رسم کے. تو یہ حج کے من جملہ مقاصد میں تھا. بات لمبی نہ ہو، حج کا ایک مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے. شاعر اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتی ہے. حج ہمیں 4,500 سال قبل کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے مجسم کر کے لے آتا ہے. جب صفا مروہ کی دوڑ لگ رہی ہوتی ہے، جب زمزم پی رہے ہوتے ہیں، جب طواف کر رہے ہوتے ہیں
تو وہ دور ابراہیمی یاد آتا ہے، مقام ابراہیم پہ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اللہ کا خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا تھا۔ مجھے بتائیے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں کیا، اسلام کا تو مزاج یہی ہے نا کہ پتھروں سے دور کیا، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں سے نیڑے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہے، لیکن حجر اسود کو چومنے کی ترغیب دی گئی، کہا چومو اس پتھر کو، اور اس کالے رنگ کے پتھر کو دیکھ کر کے دلوں میں شوق اور جذبے کا جو عالم پیدا ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے۔ لوگ اس پتھر کو چومنے کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ چند دن قبل کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک طواف کرنے والا شخص حجر اسود کو چومنے کے شوق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور پھر وہاں مقامی پولیس نے اس کو اٹھا کر کے اس کے ہونٹ ہی جو ہے وہ حجر اسود کے ساتھ مس کر دیے۔ کیا شوق کا عالم ہوتا ہے! میں نے بوڑھے بوڑھے بچے کمزور لوگوں کو دیکھا، وہ اس پتھر کو چومنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ یہ راز حضرت عمر نے کھولا، حجر اسود کو چومنے لگے تو رک گئے، کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا۔ اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو پھر چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ پتھر کو چومنے کا موقع مل گیا، رسم ادا کریں، پیچھے ہٹ جائیں، یہ چومے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی پتھر، اب چاہے زمزم آئے تو وہ بھی پتھر، مقام ابراہیم تو وہ بھی پتھر۔ اللہ کے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو باقی نہیں رہ گئی تھی، لیکن کہا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں 2 رکعت نہیں پڑھو گے، جب تک وہاں ماتھا نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں۔ یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر تو رہ نہیں گئی تھی۔ کہا محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے، تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے۔ وہاں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی پتھر اور وہ بھی پتھر۔ آگے آئیے، صفا و مروہ بظاہر پست قامت پہاڑیاں ہیں، لیکن حاجی اور معتمر وہاں دوڑ لگا رہا ہے۔ بچے بھی دوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، جوان بھی دوڑ رہے ہیں، کج کلا بھی دوڑ رہے ہیں، شہنشاہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ جن سے دوڑا نہیں جاتا اپنے آپ کو ریڑھی میں ڈلوا کے پھر دوڑ رہے ہیں۔ میرے مالک عجیب ماجرا ہے، کوئی دوڑنا بھی عبادت ہے؟ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو پانی کی تلاش تھی، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہے پھر دوڑ رہا ہے۔ یہ درمیانی میلین اخضرین پر اس لیے بھاگ کے گزری تھی کہ جہاں بیٹے کا من مونا چہرہ نظر نہیں آتا تھا تو میرے مالک یہ کیا ماجرا ہوا، کیا ماجرا ہوا کہ یہاں حاجی اپنے بیٹے کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اس کو کیا نظر نہیں آ رہا؟ کہا کہ تم نہ پانی کے لیے دوڑ رہے ہو نہ بیٹے کے لیے دوڑ رہے ہو۔ حاجرہ نے حد کر دی۔ اللہ اکبر، یار چھوٹا کام تو نہیں تھا۔ حضرت خلیل اللہ جب وادی غیر ذی زرع میں سیدہ حاجرہ اور ان کے معصوم نو نحال کو چھوڑ کر کے جانے لگے، ایسی وادی جہاں حیوانی وجود بھی نہیں تھا، نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا، کالے سیاہ محیط پہاڑ جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا ہو، وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے وہاں حضرت حاجرہ نے راتیں بھی گزاری۔ کتنا دردناک لمحہ تھا جب سحری کا وقت ہوا، حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہونے لگے۔ پاک باز خاتون اور زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ سلام اللہ نے آگے بڑھ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا۔ تمسکت بعصیالہ، دامن پکڑ کے بولی میرے شوہر نامدار، اس محیب وادی میں، اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے، نو نحال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا، پھر وہی سوال
پھر کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ دامن پکڑا, خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. تو خاتون خود بولی, کیا اللہ کا حکم تو نہیں؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کہا, نعم, ہاں اسی کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا, کہا جائیے, خیر سے جائیے, اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. جہاں دن نہیں گزارے جا سکتے تھے پھر اس خاتون نے وہاں راتیں بھی کاٹی. مورخ اسلام حفیظ جالندری اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے بولتا ہے, وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے, وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے, جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے, جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کھلتے ہیں, مگر وہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. وہ وادی غیر ذی زرع جہاں کوئی انسانی وجود کیا حیوانی وجود بھی نہیں ہے, نباتات بہائم وحوش و طیور بھی نہیں ہے. اپنی پاک باز بیوی اور نو نہال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے. تھوڑا سا توشہ تھا, 2-1 دن کے بعد ختم ہو گیا. پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا. نو نہال پیاس سے تڑپنے لگا. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے, تڑپتی ہوئی ممتا کا دل بے قرار ہوا. ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں جبل صفا پہ چڑھی. اطراف میں آسمانوں کی طرف دیکھا, کہیں کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیں اور پانی کا نشان ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لیے 2 بوند لے آؤں, لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا. تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان ہی آسمان ہے اور پہاڑی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں. پھر مروہ پہ آئیں, درمیان میں نشیبی جگہ تھی, وہاں بیٹے کا من مونا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا. دوڑ کے گزری اور جا کے صفا پہ گھوم کے دیکھا, کچھ نظر نہیں آیا. ادھر بھی دیکھ لیا, ادھر بھی دیکھ لیا, لیکن ماں تھی. پھر دوبارہ صفا پہ آئی, صفا پہ دیکھا, کچھ دکھائی نہیں دیا. پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں, وہاں پھر دیکھا, کچھ دکھائی نہیں دیا. پھر صفا پہ آئی, کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ. تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا, بے قرار دل, ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں. درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا منمونا چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے. ذرا منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے. اللہ اکبر, سینوں میں پتے پانی ہو جائیں, پتھر بھی ہو تو پگھل جائے اس زہرہ گداز داستان سے. لیکن اللہ پر توکل اور ماں کی بے قراریاں, کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ, زبان پہ شکایت نہیں ہے. پھر جب مروہ پہ پہنچتی ہیں, 7 چکر مکمل ہو گئے, تو ادھر کیا دیکھا کہ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ماں کا دل ڈولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں. دوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں, ہو سکتا ہے 2 قطرے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بندھا دیں. تو ماں دوڑتی ہوئی آئی, لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا. معصوم ایڑیاں رگڑ رہا تھا. پہلے تو ماں کا کلیجہ ڈولا, لیکن جب قریب آ کے کیا دیکھا کہ معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پھوٹ رہا ہے. پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے. آگے بڑھی, جلدی جلدی مٹی کی منڈھیری کرتے ہوئے کہا, زم زم رک جا رک جا. اللہ اکبر. ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توکل کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی. کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ, درمیان سے بھاگ کر کے گزرتی ہیں. کہا, ہاجرہ تو نے بھی حد کر دی, لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں گے. یہاں نبی بھی دوڑیں گے, ولی بھی دوڑیں گے, غوث بھی دوڑیں گے, قطب اور ابدال بھی دوڑیں گے, شہنشاہ بھی دوڑیں گے, کج کلا بھی دوڑیں گے. یہ دوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے, حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے. عجیب رنگ, عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم. اچھا, یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا, اگر آپ کی توجہ ہو. جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے, عارضی نسبت ہے, مستقل نسبت نہیں ہے. جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گاہ بن گئی, اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہیں وہ گنبد خضرا جلوہ گاہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ پانی آئیے دیکھیے جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے. یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے. دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں,
یا آپ کو ملنے جاتے ہیں تو آپ کے لیے تحفے یا تحائف لاتے ہیں. آپ کہیں جاتے ہیں تو واپس پارچہ جات لے کے آتے ہیں, مختلف طرح کی چاکلیٹس لے کے آتے ہیں اور مختلف کے سامان لے کر کے آتے ہیں. جناب یہ فلاں ملک کا ہے, یہ فلاں ملک کا ہے, یہ فلاں ملک کا ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آ کے کہا ہو یہ فلاں ملک کا پانی ہے. مختلف ممالک کی مصنوعات, مشروبات جو ہے وہ مصنوعات اور پھل تو لوگ لے کر کے آتے ہیں, لیکن کسی ملک کا پانی لے کر کے کوئی نہیں آتا. یہ فلاں ملک کے فلاں چشمے کا پانی ہے, لیکن سرزمین مکہ سے جو بھی آتا ہے اپنے دوستوں کے لیے سب سے اچھا تحفہ آب زمزم کا لے کے آتا ہے. اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے, اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے. ایک دم کھڑے, پانی پینے لگے, جی زمزم شریف ہے, ایک دم کھڑے ہو گئے, قبلہ کو رخ کر لیا. یہ پروٹوکول ہے, یہ اعزاز ہے. یار یہاں بھی رک کے ایک بات کہہ دوں, جس پانی نے ایک پیغمبر کے قدم چومے, اس پانی کا تو یہ پروٹوکول ہے, اس کی تو تکریم ہے, اس کا تو اعزاز ہے, اس کو کھڑے ہو کے پیئیں. حضرت اسماعیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور حضرت اسماعیل مسجد اقصی میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ تکریم ہے, یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرت خلیل اللہ کے قدم چھوئے, حضرت ذبیح اللہ کے قدم چھوئے ہیں. تو یہ سارا حج, اللہ اکبر, ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے. یہ عنوان جاری رہے گا چونکہ تربیت حج کا یہ پروگرام مختلف خطبات جمعات المبارک میں چلتا رہے گا اور آپ سنتے رہیں گے. ذوق کی تازگی بھی ہوگی, جانے والوں کو رہنمائی ملے گی, لیکن جو نہیں جا رہے ہیں ان کو شوق فراواں نصیب ہوگا. ان کا دل کرے گا اڑ کے چلے جائیں. اور اس سال اگر نہیں جا سکے تو اگلے سال اللہ اسباب پیدا کر دے گا, راستے کشادہ پیدا کر دے گا, اور وہ شوق کا سفر پھر ایک اپنا ہی سفر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں خاص طور پہ بلوچستان کے اندر جو حادثہ رونما ہوا ہے اور جس طرح سے دردناک صورتحال وہاں پیش ہوئی اور کتنے لاشیں اور کس قدر قیمتی جانوں کا وہاں ضیاع ہوا, اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. اور افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس دن جب کہ لاشیں کٹ کٹ کے گر رہی تھی اور جو ہے وہ انسانی وجود اور انسانی جسم ان کے لوتھڑے اڑ رہے تھے, اور پاکستان کی آبرو کے لیے, عظمت کے لیے وہ لوگ اپنی جانیں دے رہے تھے. پاکستانی میڈیا کس کام میں لگا ہوا تھا؟ بلوچستان کے ان شہیدوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سراج رئیسانی کا جرم کیا تھا اور کہ اس کو خون میں نہلا دیا گیا. اس کا ایک ہی جرم تھا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. لیکن پاکستان سے محبت اگر جرم ہے تو ہم یہ 100 بار کریں گے. پوری قوم انشاءاللہ دہشت گردوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے بن کے کھڑی ہے, اور انشاءاللہ وہ پوری قوت کے ساتھ کھڑی رہے گی. دہشت گرد انشاءاللہ بالآخر ناکام ہوں گے اور سبز حلالی پرچم انشاءاللہ لہراتا رہے گا. ہم ان شہیدوں کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ شہداء کے درجے بلند فرمائے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ووٹ کس کو دیا جائے. چونکہ الیکشن سر پہ ہیں تو میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں اپنا نقطہ نظر آپ سب لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا. لیکن آج پھر بتا دوں کہ ووٹ یا تو برادری کو دیا جاتا ہے, یا تعلق داری کی وجہ سے دیا جاتا ہے, یا آپ اپنے سطحی مفادات کے لیے ووٹ دیتے ہیں ہمارے ہاں, یا بریانی کی پلیٹ پر لوگ ووٹ دیتے ہیں, یا چند جلیبیوں پر, یا دھمکا کے ہمارے سیاسی وڈیرے جو ہیں وہ جان سے مار دینے کی دے کر کے بعض علاقوں میں ووٹ وصول کرتے ہیں. اور دور موجود کے اندر ایمان سے جانے کی دھمکیاں بھی ہیں. لیکن ووٹ نظریاتی شخص کو دینا چاہیے, ووٹ صالح شخص کو دینا چاہیے.